آپ لوگ آگے آ جائیے. آگے آگے کہا جاتا ہے یعنی مرنے کا وقت. عام حالات میں شریعت کا حکم ہے کہ انسان رو با قبلہ لیٹے. یہ کہا گیا ہے کہ اگر مرنے والا خود رو با قبلہ لیٹ سکتا ہے تو مرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ رو با قبلہ لیٹے. فی الحال ایک موضوع یہ بھی ہے کہ رو با قبلہ سے مراد کیا ہے، اس لیے کہ تھوڑا سا ہمارے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا نظریہ کچھ اور ہے، ہمارا نظریہ کچھ اور ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ رو با قبلہ کا مطلب انسان ایسے لیٹے کہ انسان کے پیر کا تلوا کعبے کی جانب ہو، تاکہ جب مرنے والے کو اٹھایا جائے تو مکمل طور پر یہ انسان رو با قبلہ ہو جائے. لہٰذا یہ ذمہ داری خود ہماری بھی ہے، اور اگر ہماری نہیں ہے، مرنے والا بے ہوشی کے عالم میں ہے، اس کو کچھ نہیں پتا ہے کہ ہم کیسے لیٹے ہیں، تو یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ مرنے والے کو جب وقت سے اقتدار آ رہا ہے تو اس کو رو با قبلہ لٹا دیا جائے. یہ فریضہ ہے. دوسرا فریضہ یہ ہے کہ جب مرنے والے کو غسل و کفن دیا جا چکا اور گویا ہم کہیں کہ جنازے کو تابوت میں رکھ دیا گیا، تو اب رکھنے کا کیفیت، رکھنے کا انداز بدل جائے گا. پہلے ہم گویا پورب اور پچھم لیٹے ہوئے تھے، اب ہمیں اس طریقے سے لٹایا جائے گا کہ گویا اتر اور دکشن ہو. اور اس کا آسان سے طریقہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے نماز ادا کیا تو نماز ادا کرنے والا خود جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا چہرہ کعبے کی طرف ہے. ایسے کھڑے ہو کہ ہمارا داہنا ہاتھ مرنے والے کی سر کی طرف ہو. جیسے ابھی جنازہ رکھا ہوا ہے، سر داہنی طرف ہے، جو افراد کھڑے ہوں گے وہ گویا ہمارے داہنی جانب مرنے والے کا سر ہوگا. لہذا اب یہی کیفیت تا قیامت مرنے والے کی رہے گی. تیسری سب سے سنگین بات جس پہ ہمیں ہر آدمی کو متوجہ ہونا ہے، ورنہ بہرحال وہ بھی ذمہ دار ہوگا جس نے دفن کیا ہے، وہ بھی ذمہ دار ہوگا جس نے قبر بنائی ہے. ایک لمحے کے واسطے جتنے افراد یہاں قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں، سب افراد قبرستان کی قبروں کا جائزہ لیں. کیا ساری قبروں کا رخ ایک طرف ہے؟ جبکہ ہمارے پاس سامنے یہاں پر مسجد موجود ہے. مسجد رو با قبلہ بنائی جاتی ہے. جب مسجد رو با قبلہ بنائی جاتی ہے تو ہم اپنے مرنے والے کی قبر بھی ویسے بنائیں. اب دل بہلانے کے واسطے ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا جاتا ہے مولانا اندر سے ویسے ہی ہے. تو اگر اندر سے ویسی ہے تو باہر سے ویسے کیوں نہیں ہے؟ یہ ساری خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم آتے ہیں اور آنے کے بعد قبر کھودنے والے کو آرڈر دے کر کے چلے جاتے ہیں. وہ جیسا سمجھتا ہے، جیسے اس کو اندازہ ہوتا ہے ویسے وہ قبر بنا دیتا ہے. اگر خدا نخواستہ قبر کا رخ غلط بن گیا ہے تو کم از کم جب قبر تیار ہو رہی ہے تو اس وقت بھی ہمیں اور آپ کو متوجہ ہونا چاہیے اور اس کی سمت کو صحیح کرا دیا جائے. کم از کم ایسی جگہ پر جہاں پر مسجد موجود ہے، یہاں پر بھی اگر ہماری قبریں بہت جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری لاپرواہی بھی ہے اور ہماری لا علمی بھی ہے. یہ تین باتیں. چوتھی بات، عام حالات میں ہمارے ہاں جب قبر تیار ہو جاتی ہے تو قبر تیار کرنے کے بعد قبر کھودنے والا آتا ہے قبر کے اوپر پانی ڈالنے کے لیے. ایک ٹیکنیکل لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، آپ بھی دیکھتے لاؤ پھڑوا ٹھنڈا کیا جائے. شریعت کی نگاہ میں نہ پھڑوے سے کوئی تعلق ہے نہ کسی اور چیز سے، بلکہ شریعت کے اعتبار سے مستحب یہ ہے کہ قبر تیار کرنے کے بعد حد یہ ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ قبر پر 40 دن مسلسل پانی ڈالا جائے. ابھی ایک دن نہیں پانی ڈال کے چلے گئے، اب اس کے بعد جو ہے وہ اب اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور جنازہ ہوگا تو اسی کے طفیل میں ہم قبرستان آ جائیں گے اور ہم کو اپنے ابا اور اماں کی قبر یاد آ گئی، اگر ڈھونڈ پائے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ بھی گیا. نہیں، شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے جس وقت قبر بنائی جا رہی ہے
اسی وقت کوئی ایک نیک پٹری کوئی نہ ایک تختی لگا دی جائے تاکہ اگر خدا نخواستہ آثار قبر ختم ہو جائیں، تمام ہو جائیں، بارش ہو جائے تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم نے اپنے عزیز کی قبر کہاں دفن کی ہے۔ اگر ہم نے کوئی ایک پٹری اور نیم پلیٹ لگا دیا تو ہم کو تلاش کرنے میں آسانی ہوگی۔ لہٰذا یہ وہ سارے مسائل ہیں۔ جب کبھی بھی آپ قبرستان آئیں اور جب تک قبر گویا گیلی رہے گی اس وقت تک یہ مرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اب اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی قبرستان میں کھڑے ہو کر فاتحہ تو پڑھتا ہے۔ اب فاتحہ پڑھتا ہے، میں زیادہ اس کو طولانی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ کل سیوں کی مجلس مرحومہ کے گھر پہ شب میں 8:30 بجے ہوگی۔ بقیہ باتیں اگر یاد رہی تو انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ فاتحہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ فاتحہ پڑھنے کا مطلب ہونٹوں کو جنبش دینا نہیں ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ بہت سارے افراد جن کو سورہ حمد ہی نہیں یاد ہے، اگر سورہ حمد ہی نہیں یاد ہے تو اس کا مطلب یہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہم سے ابھی نماز جنازہ میں کہلایا گیا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، پروردگار ہم اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، جبکہ ہمیں معلوم ہے یہ تارک الصلاۃ ہے، ہمیں معلوم ہے یہ نعوذ باللہ یہ جانے والا اعمال صالحہ کو انجام نہیں دیتا، تو ہم خیر کی علامت اور خیر کی گواہی کیسے دیتے ہیں؟ ہم سے گویا شریعت جھوٹ بلوا رہی ہے؟ نہیں، ہم سے جھوٹ نہیں بلوا رہی ہے، جو گواہی دلوائی جا رہی ہے مرنے والے کی اعمال کی گواہی نہیں دے رہے ہیں، مرنے والے کی عقائد کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ گواہی دے رہی ہے مرنے والا آل محمد کا چاہنے والا ہے، آل محمد کا دوستدار ہے، آل محمد کا محب ہے، لہذا اس کی ہم اور آپ گواہی دے رہے ہیں۔ ایک مرحومہ کے جنازے کو گھر سے لے کر کے ہم اور آپ یہاں آئے، صبح انتقال ہوا، پورے شہر میں اطلاع پہنچ گئی فلاں صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، فلاں مرحومہ کا تعلق کہاں سے تھا۔ پورا شہر اس وقت آپ قبرستان میں جمع ہے، ہر علاقے کے مومنین کرام یہاں موجود ہیں۔ ہم کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ہم آئے ہیں مرحومہ کے اعزا کو تعزیت و تسلیت ادا کرنے کے بعد۔ بس میں نے بات کو تمام کر دیا، تنہا ایک جملہ، تصورات کی دنیا میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ہم آئے ہیں مرنے والے کا پرسہ دینے کے واسطے، تعزیت کے کلمات ادا کرنے کے واسطے۔ ابھی جنازہ یہاں سے اٹھایا جائے گا، قبر کے قریب لے جایا جائے گا۔ ہمارے ہاں کوشش کی جاتی ہے کہ مرنے والے کے عزیز کو قبر میں اترنے نہ دیا جائے، اس لیے حکم شریعت بھی ہے کہ جو مرنے والے کے قریبی اعزاء ہیں ان کا مٹی دینا مکروہ ہے۔ اس کو بھی آپ بہت غور سے سنیے گا اور بعد میں بہت دیر تک بحث کیجیے گا کہ پتہ نہیں کیا پڑھ دیتے ہیں اور کیا کہہ دیتے ہیں۔ جو ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں، جو کہہ دیتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے علماء اور ہمارے مراجع کرام کا فتویٰ یہی ہے، مرنے والے کے قریبی اعزاء کا مٹی دینا مکروہ ہے۔ اب اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ موضوع فی الحال بات کرنے کا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے شہر میں بہت سارے علماء ہیں، آپ ان سے رابطہ کیجیے گا، اپنا اشتہاد داخل نہ کیجیے گا، بلا وجہ میں کسی کی غیبت کر کے اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کیجیے گا۔ جو جاننے والے افراد موجود ہیں ان سے آپ دریافت کریں۔ ایک مرحومہ کے جنازے کو ابھی ہم قبر کے حوالے کریں گے۔ قبر میں بڑے اہتمام کے ساتھ اوپر سے آواز لگائی جاتی ہے کہ مرحومہ کے جنازے کو قبر میں اتارنے کے بعد سے ایک آدمی کفایت نہیں کرے گا، 2 آدمی کفایت نہیں کریں گے، کم از کم 3 افراد قبر میں ہو تاکہ جنازے کو بڑے اہتمام کے ساتھ قبر کے حوالے کر دیا جائے۔ جب ہمارے گھر کی خاتون قبر میں اتاری جاتی ہے تو اس کے واسطے کم از کم 2 افراد اور کم از کم 3 افراد قبر میں اتارے جاتے ہیں۔ لیکن میرے نگاہ میں مدینے میں ایک جنازہ اور بھی، اب وہ کسی عام خاتون کا جنازہ نہیں ہے، وہ بنت پیغمبر کا جنازہ ہے، وہ مولا کائنات کی زوجہ کا جنازہ ہے، وہ حسنین کی معذر گرامی کا جنازہ ہے۔ جب جناب فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی، ایک مرتبہ حسنین دوڑے ہوئے مسجد میں آئے اور آنے کے بعد آواز دیتے بابا میں دنیا سے چلی گئی، اب ہمارے سر پہ دست شفقت کون پھیرے گا؟ مولا کائنات نے اپنے بچوں کو ابا کے دامن میں چھپایا، بیت الشرف میں لے آئے اور آنے کے بعد فرماتے بچوں
بچوں میں تمہیں رونے سے منع نہیں کرتا، لیکن اتنا خیال رکھنا اگر تم نے بلند آواز سے گریہ کیا تو مدینے کے رہنے والوں کو پتہ چل جائے گا بنت پیغمبر کا انتقال ہو گیا، بنت پیغمبر دنیا سے چلی گئی، لہذا گریہ کرنا ہے تو آہستگی کے ساتھ گریہ کرو۔ علی نے فاطمہ کی وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا، اور جنازہ تیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ بچوں کو آواز دیا، اے بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، اب اس کے بعد ماں تمہیں دیکھنے کو نہ ملے گی۔ زینب چلی ماں کے جنازے سے لپٹ گئی، ام کلثوم آئی ماں کے جنازے سے لپٹ گئی، امام حسن آگے بڑھے ماں کے جنازے سے لپٹ گئے، لیکن ایک کمسن شہزادہ مہدی آ کر کھڑا ہو گیا، اے اماں جب تک بلاؤ گی نہیں حسین قریب آنے والا نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا بندے کفن ٹوٹ گئے، میرے لال حسین، حسین فاطمہ کے جنازے سے لپٹ گئے، ملائکہ میں قرآن برپا ہوا، اے علی حسین کو فاطمہ کے جنازے سے الگ کرو۔ علی آگے بڑھے، حسین کو فاطمہ کے جنازے سے الگ کیا۔ میں کہوں گا مولا الگ تو کیا، لیکن آپ نے تماچے تو نہیں مارے، تازیانے تو نہیں مارے، لیکن اے مولا اسی حسین کا جنازہ میدان کربلا میں پڑا ہے، 4 سال کی بچی سکینہ باپ کے جنازے سے لپٹی بین کر رہی ہے۔ اے میرے بابا آپ دنیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید۔ بنت اختر حسین مرحومہ کے قوم کی مسجد انہی کے گھر پہ کل شب میں 8:30 بجے ہوگی۔ آپ تمامی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ نماز وحشت کا خاص خیال رکھیے گا۔ اختر زہرا بنت اختر حسین۔ مرحومہ کا صدقہ جو حضرات نکالنا چاہتے ہو یہاں جنازے کو اوپر لا کر رکھ دیں، انشاءاللہ آپ کا یہ پیسہ کسی نیک کام میں خرچ کیا جائے گا۔ گڈو بھائی آپ دونوں طرف پیر رکھیے، ان کا انتظار نہ کیجیے، وہ تھمائیں گے تو آپ تھامیے گا، خود نہ لگیے اس میں۔ بیٹا یہ چادر آپ نیچے رہیے گڈو بھائی، یہ تھمائیں گے تب تھامیے گا، اوپر اگر آپ جائیے گا تو پھر نیچے نہیں جا پائیے گا۔ بیچ میں اور لوگ ہیں، ایک لوگ اور یہ دونوں ٹھیک ہے بیٹا، یہ دونوں ایک آدمی کو دو نہیں تو یہ پکڑیے دونوں، وہ والے پکڑیے، نیچے ہاتھ لگائے رہے نا، پیر توڑ لو، پیر توڑو بھیا، کروٹ کیجیے۔ گڈو بھائی آپ آگے جائیں، محمد ادھر آنا، ادھر آؤ، آؤ ادھر آؤ، دونوں اے بیٹا بھیا بھیا ایسا نہیں گڈو بھائی، اوپر کر دو اس کو، کروٹ اس طرف اس میں دیوار میں لگائیے اور تینوں بندے کفن کھولیے، دیوار میں ٹیک لگائیے اور داہنے طرف کروٹ کی۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اسمعی فمی اسمعی فمی اسمعی افہمی، یا اختر جہاں بنت اختر حسین، هل انت جیسے اعلان ہو رہا ہے، هل انت على العهد الذي فارقتنا اليه من شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين وأن علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام افترض الله تعالى العالمين وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجة الله الخلق أجمعين أئمة هدى الأبرار، یا اختر زہرا بنت اختر حسین،
إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من الله تبارك وتعالى وصالك عن ربك ونبيك ودينك وكتابك وقبلتك ونعمتك فلا تخافي ولا تحزني وقولي في جوابهما الله جل جلاله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله النبي والإسلام وديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي والحسن بن علي المجتبى إمامي والحسين بن علي شهيد بكربلاء إمامي وعلي زين العابدين إمامي ومحمد باقر علم النبيين إمامي وجعفر الصادق إمامي وموسى الكاظم إمامي وعلي الرضا إمامي محمد الجواد إمامي وعلي الحادي إمامي والحسن العسكر إمامي والحجة المنتظر إمامي هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفائي بهم تولى ومن آدائهم تبرؤوا في الدنيا والآخرة ثم اعلمي يا أختر زهرا بنت أختر حسين أن الله تبارك وتعالى نعم الرب وأن محمد صلى الله عليه وآله نعم الرسول وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أولاده الأئمة 11 نعم الأئمة وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق وأن الموت حق والسؤال منكر ونكير في القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطاير الكذب حق والجنة حق والنار حق والنساء آتي لا ريب فيه وأن الله يبعث من في القبور أفهمت يا أختر زهرا بنت أختر حسين ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمة اللهم جاء في الأرض عن جنبيها وأصدر إليك ولقتها منك برهانا اللهم أفوك أفواك اب میں کس پہ چھوڑا ہے مجھے یہ او بتا او بھائی ایسے چھٹ کے وطن جاتے ہو جاؤ بھائی. ضروری کام نہ ہو تو قبر پہ آخری فاتحہ پڑھ کے جائیے گا. مرحومہ کے سیوم کی مجلس کل شب میں 8:30 بجے انہی کے گھر پہ ہوگی. اس سے پہلے قرآن خوانی اور ٹھیک 8:30 بجے مجلس ہوگی. آپ تمامی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. نماز وحشت کا خاص خیال